بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ اس کی پہلی آیت مبارکہ کا جزء ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں اور آسمانی میں جو کچھ ہے سب اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ رب کریم کا کلام برحق ہے، اور اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سب ہی اس خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بس جو غافل ہوا اسی نے نقصان اٹھایا۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہوتی ہے۔ مثلا مینڈک یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مینڈک کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا الضبع فإنه يكثر التسبيح۔ ارشاد فرمایا کہ مینڈک کو قتل نہ کیا کرو، مینڈک کو نہ مارا کرو، کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ یعنی مینڈک بظاہر ہم کو ٹر کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دراصل اس کی زبان میں کیا ہے؟ وہ اس کی زبان میں اللہ کی تسبیح۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مینڈک کو قتل نہیں کیا کرو، کیونکہ مینڈک ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسبیح کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، پاک ہے وہ معبود گہرے دریا میں۔ سبحان اللہ، یہ مینڈک کی تسبیح کہ جو وہ کثرت کے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اچھا، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں، اور تسبیح کے جو یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ، اس کے معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یعنی ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے معنی ہے۔ لہذا کسی گناہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ سخت گمراہی ہے۔ رب کریم کسی گناہ کی طرف التفات نہیں فرماتا، اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ عیب ہے، اور رب کریم کی ذات بے عیب ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل پاک ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، وہ بیان فرمائے۔ مثلا آپ نے اپنے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک نماز سکھائی، اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، اور یہ 4 رکعت نماز نفل ہے، اور اس کے اندر مخصوص طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی، یہ تلقین فرمائی کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز
صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا کرنا. روز نہیں پڑھ سکو تو اے چچا ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرنا. اور میرے چچا اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لینا. اور اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لینا. اور میرے چچا اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار تو اس نماز کو ضرور پڑھ لینا. نماز جو ہے وہ صلاۃ التسبیح. تو اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی درس ہدایت ہے کہ یہ وہ عظیم الشان نماز ہے کہ بندہ مومن کو اگر وقت میسر نہ ہو تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار ضرور یہ نماز صلاۃ التسبیح پڑھے. تسبیح کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر شامل فرمائے. اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کی بات کرتے ہیں سبحانک اللہم، یہ بھی تسبیح ہے. اے اللہ تو پاک ہے، تسبیح کے الفاظ. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ بھی تسبیح ہے، یہ تسبیح کے الفاظ. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کر کے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ بھی تسبیح کے الفاظ ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو نماز میں شامل کیا گیا ہے اور نماز کے ان الفاظ کا، ان تسبیحات کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ایک حدیث پاک سبحان اللہ پڑھنے کے متعلق عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ تمام بھائی مل کے بلند آواز سے پڑھے سبحان اللہ. اور یہ حدیث پاک اگر آپ کے دل کو لگے تو پھر اس کے جواب میں اس سے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. یہ تو تسبیحات پڑھنے کا صلہ ہے بندہ مومن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کے نام کے درخت جنت میں لگ رہے ہوتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں دیگر اقوام کے ساتھ ساتھ یہودی بھی رہتے تھے. تو یہ یہودی جو تھے یہ بڑے متکبر تھے، اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور دیگر لوگوں کو بہت ہی زیادہ حقیر اور بہت ہی زیادہ نیچ سمجھتے تھے. اور ان یہودیوں نے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی غلط سلط افواہیں لوگوں نے مشہور کر رکھی اور لوگ بھی ان کی اس بات کو معقول یا سچ سمجھتے تھے. حالانکہ یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا. اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے کے مجرم ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کی گستاخانہ ان کی جو باتیں تھیں وہ لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا کرتے تھے. مثلا اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کے متعلق ان کمبختوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جب عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے درباریوں میں شامل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا. تو بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
برائی کی طرف اکسایا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ برائی میں ملوث ہو گئے۔ اور جب بادشاہ کو یہ پتا چلا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو کالے نلکے اور گدھے پہ بٹھا کر مصر کے بازاروں میں گھمایا اور پیچھے سے لوگوں سے کہا یہ اعلان کرو یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو اپنے مالک کے گھر والوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو یہ خبیثانہ بات یہودیوں نے جو ہے وہ اڑائی ہوئی تھی اور معاذ اللہ لوگ بھی اس کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس کی سب سے زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے، اس رب کریم نے قرآن پاک میں پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور یہودیوں کی اس بات کا رد فرمایا اور جناب یوسف علیہ السلام کا بول بالا ہو گیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کا سختی کے ساتھ جو ہے وہ رد فرمایا، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج بھی بعض ایسے گمراہ قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں اور یہودیوں کی اس بات کو فالو کرتے ہوئے بیانات کے لیے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ کالک بنی گئی اور گدھے پہ بٹھایا گیا اور مصر کے بازاروں میں گھمایا گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، تفاسیر کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کا سختی کے ساتھ جو ہے وہ رد فرمایا ہے۔ آئیے سورہ یوسف سے اس بات کی طرف ہم کچھ ایمان افروز باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ جو کہ عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے اپنے دربار میں شامل کر لیا تھا اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی ملکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس عورت نے ایک دفعہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں کسی کام سے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کمرے کے اندر گئے تو یہ عورت بھی پیچھے پیچھے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ معاملہ سمجھ گئے کہ اس عورت کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی بات مزید کچھ آگے بڑھتی کہ بادشاہ جو تھا وہ بھی دروازے پہ آ گیا، اس کو بھی اسی کمرے میں کوئی کام تھا، اس نے دیکھا دروازہ بند ہے، اس نے کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اب جب دروازہ کھلا تو اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کی بیوی جو دونوں موجود تھے۔ اب اس بادشاہ کی بیوی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کرنے کے لیے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ، یہ جو تیرا غلام ہے یوسف، اس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا اور آج یہ تیری بیوی کے ساتھ برائی کر دیتا، اس کو سزا دے۔ اچھا، اس وقت اس کمرے میں یہ دونوں تھے یا ایک چند ماہ کا بچہ تھا جو کہ اس وقت اس کمرے میں جھولے کے اندر لیٹا ہوا تھا؟ شیر خوار بچہ چند مہینے کا وہ اس کمرے کے اندر موجود تھا اور جھولے کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ تو اس عورت نے جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیا اور عورت کے جو آنسو ہیں وہ ویسے ہی اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اپنی بیوی کو روتا دھوتا دیکھ کر کے بادشاہ جو ہے وہ بھی غصے میں آ گیا اور غصے میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو گیا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ اس عورت کی بات کو سچ سمجھے گا اور مجھے جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگے، لیکن وہ عورت جو ہے اس نے رونا دھونا شروع کیا تھا۔ بادشاہ غصے کے اندر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہے
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ گواہی دے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب جو بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی اور جو لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، شور شرابہ سن کے آ گئے تھے، وہ سب کے سب ہنسنے لگے۔ بھائی کبھی چند ماہ کا بچہ جو ہے، جو شیر پار بچہ ہو، کیا وہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ اس کو کیا پتا کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کو تو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اے یوسف کیسی بات کرتے ہو، یہ بچہ کیا بولے گا، اس کو کیا پتا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تم اس بچے سے کہہ رہے ہو کہ اس بچے سے پوچھو، یہ گواہی دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے جلال میں، آپ نے فرمایا کہ ہاں اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ گواہی دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی صفائی کو بیان کرنے کے لیے رب کریم نے اس چند ماہ کے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ چند ماہ کا بچہ بول اٹھا اور اس نے جو گواہی دی، رب کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو صاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ وَشَهِدَ گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلها جو کہ اسی عورت کے گھر والوں میں سے تھا، یعنی بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس کے رشتہ داروں میں سے ہی وہ بچہ تھا۔ تو تفاسیر میں یہ پوری بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے اہل میں سے، گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور وہ گواہ یہی بچہ تھا۔ تو اس بچے کی گواہی کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پاک دامن ہے، اور اصل جو برائی ہے وہ اس عورت کی ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی۔ اچھا اب یہ کہاں قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے کہ بھائی بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ گدھے پہ بٹھایا اور منہ کالا کیا گیا اور مصر کے بازاروں میں گھمایا گیا اور پیچھے سے لوگوں نے آوازیں لگائیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے اور ان کی گستاخانہ باتیں اور عبارتیں ہیں کہ جو وہ اپنے دور میں مدینہ منورہ میں بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کو تو کم از کم ان باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری اس بات کی گواہی اگلی آیت کے اندر آتی ہے کہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ اسی وقت صاف ہو گیا تھا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو بعض جو ہے وہ گمراہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو اب بادشاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور بادشاہ نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس عورت کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہو گئے نا، غلطی اس عورت کی تھی۔ تو جب ہی وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس عورت سے درگزر کر، اس عورت کو معاف فرما دے۔ اور پھر اس عورت کی طرف بادشاہ جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اے عورت اپنے گناہ پہ معافی مانگو کہ تو نے جو ہے وہ ایک بے گناہ پر جو ہے وہ گناہ کی تہمت لگائی اور اتنا بڑا گناہ اس کی تہمت لگا دی۔ تو بادشاہ اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ پر استغفار کر، معافی مانگ، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی گناہگار ہے، تو نے خطا کی۔ اب یہاں پر بات بالکل صاف ہو گئی، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کا سختی کے ساتھ رد فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم نبی ہے، بے گناہ ہے، آپ کے دامن پر ایسا کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے۔ رب کریم خود اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموز کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔
بعد میں حالات نے کروٹ کھائی. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ مصر کے بادشاہ بن گئے. یعنی کہاں غلامی اور کہاں رب کریم کی عطا کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. ایک مرتبہ مصر کے اندر جو ہے وہ قحط پڑا اور ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کے لانے پڑ گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بادشاہ تھے, آپ نے اعلان کر دیا کہ جس جس کے پاس جو بھی غلہ ہے, اجناس ہے, دال چاول جو کچھ بھی ہے وہ سب سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا جائے. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک حکمت دیکھیے آپ کہ جب کسی چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے تو جو ذخیرہ اندوز ہے وہ کیا کرتے ہیں, ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے چیزوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور قیمتوں کی ڈبل قیمتیں بیچ کر کے وصول کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کی ان کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا, جس جس کے پاس جو بھی غلہ اجناس ہے وہ سب لاؤ اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود صبح بیٹھتے تھے اور مصر کے لوگ آتے تھے ایک ایک کر کے. جناب یوسف علیہ السلام اس دن کی ضرورت کے مطابق جو بھی غلہ, دال, چاول, آٹا ہوتا تھا اس شخص کو دے دیا کرتے تھے. اس طرح سے وہ پورا عرصہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس حکمت کے ساتھ گزارا. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی زبردست حکمت تھی. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے غلہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے. اب یہ بالکل آخری بات ہے اور یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے بیان کا نچوڑ ہے, اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جو ہے وہ منصب پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں میں غلہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے. لوگ آتے تھے اپنی ضرورت بتاتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے, اتنے افراد ہیں, ان کے کھانے کے لیے چاہیے, تو آپ اسی حساب سے ان کو غلہ اجناس وغیرہ جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے بھی بتایا کہ حضور میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں, اتنے افراد ہیں, تو آپ کچھ غلہ عنایت فرما دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو وہ غلہ دے دیا. پھر وہ نوجوان کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام, شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کام میں مصروف تھے, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی, تو آپ اپنے کام میں لگے رہے اور آپ نے بے دھیانی میں کہا ہاں بھائی تم خود ہی بتا دو تم کون ہو. وہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں ہاں بھائی تم خود ہی بتا دو تم کون ہو. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام میں وہی بچہ ہوں جس نے پنگوڑے کے اندر جھولے میں جب آپ کے اوپر ایک عورت نے گناہ کی تہمت لگائی تھی, رب کریم نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی تھی, میں نے پنگوڑے میں آپ کی پاک دامنی بیان کی تھی, میں وہی بچہ ہوں جو اب جوان ہو گیا. کہتا ہے میں وہی بچہ ہوں جو اب جوان ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا سارے کام کاج چھوڑ دیے, اس بچے کی طرف یعنی جو اب نوجوان تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے, کہا ادھر آپ نے سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گویا کہ اس کا احسان تھا نا, آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو عطا کرنا شروع کیا, ہیرے, جواہرات, مال, دولت, اتنا دیا, اس کو مالا مال کر دیا. جو تھیلے لے کے آیا تھا اس کے تھیلے بھر دیے اور مالا مال کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں بیٹا کبھی بھی ضرورت ہو شرمانا نہیں, میرے دربار میں آنا, اس سے زیادہ ادا کروں گا. وہ نوجوان جو تھا وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا. وہ نوجوان خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا. رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا. جناب جبریل امین آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام, آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے یوسف, جس نے زندگی میں ایک بار تمہاری پاک دامنی بیان کی تم اس سے اتنا خوش ہو گئے تم نے اس کو مالا مال کر دیا. اے یوسف جو روزانہ نماز میں 5 مرتبہ میری پاک دامنی بیان کرے, سبحان اللہ پڑھے, سبحان ربی العظیم پڑھے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے, اے یوسف
جو روزانہ نماز میں 5 دفعہ میری پاکی کو بیان کرے، سوچو میں اس کو کتنا عطا فرماؤں گا۔ اے یوسف سوچو میں اس کو کتنا عطا فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے یوسف، جو 5 مرتبہ روزانہ نماز میں میری پاکی کو بیان کرے، دنیا میں بھی عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھی عطا فرماؤں گا، اس کی قبر کو نور علی نور بنا دوں گا، دنیا کی بھلائیاں عطا فرماؤں گا، آخرت کی بھلائیاں عطا فرماؤں گا۔ تم نے تو اسے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، میں اسے جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچئے کہ یہ الفاظ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے پسند ہے، اور یہ تسبیحات رب کریم نے نماز میں شامل فرمائی۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر نماز 5 وقت کی فرض فرمائی ہے۔ تو جو خوش نصیب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔